یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خواب آپ نے دیکھا اور اس کی تعبیر ہوئی. اور دوسرے قسم کے خواب ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور بے عینی ہی پورے ہو گئے، اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں. شیخ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا جس میں 16 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث دوسری قسم ہے، ایک تعبیر والی، ایک بے عینی ایسے ہی پوری ہو گئی. عالم برزخ کو آپ نے دیکھا اور یہ عالم برزخ میں یہ چیزیں اسی طرح ہو جائیں گی جیسے آپ نے دیکھی ہیں، اس کی کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت البارحۃ عجبا. پھر یاد دلائیں یہ چاروں روایات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. یہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، عبد الرحمن بن سمرہ. اگر عبد الرحمن بن سمرہ کی یہ روایت اور وہ جو ذکر کی ہے بعض دوسری روایات سمرہ رضی اللہ عنہ کی مان لی جائیں تو پھر یہ ایک ہو گئی، دوسری سیدنا علی، اور تیسرے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی. اور یہ بھی خیال ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بہت قائل تھے، اس کی عظمت کے قائل تھے. احادیث میں ایسی احادیث بھی ہیں جو اتنی زبردست ہیں کہ محدثین جب انہیں سناتے تھے تو دو زانو بیٹھ جاتے. وہ کہتے تھے یہ حدیث اس درجے کی چیز ہے. اسی طرح کی چیز یہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات ایک عجیب چیز دیکھی جب اونگ آئی. دوسری روایت میں رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا، آتاہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا تھا اس کی روح لینے کے. یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی ہر تقدیر دعا سے بدل جاتی. بس فرق اتنا ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر کو ہم نے کیسے بدل دینا ہے، کب بدل دینا ہے. کسی فرشتے کیا انبیاء علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی موت کے فرشتہ آ گیا ہے اور اس نے اس کی روح کو لینا شروع کر دیا ہے. اور پھر فجاءہ، اور اچانک اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کی تھی تو ملک الموت نے اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دی. وہ نیکی آئی اور کام آ گئی اس کے. وہ غار والی حدیث بھی تو ہے نا، 3 آدمی جس غار میں چلے گئے تھے اور پتھر آ گیا تھا تو تینوں نے دعا پھر اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ اللہ کو دیا. تو یہ نیکیاں تقدیر کو بدلتی ہیں، دعا تقدیر کو بدلتی ہے. اللہ جس نیکی کو قبول کر لیتا ہے اس نیکی کے صدقے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. 16 آدمیوں کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اسرائیل نے، ملک الموت نے اس کی روح نکالنا شروع کر دی اور اچانک اس کی نیکی آئی اور اس کی عمر میں اضافہ کر کے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، پھر میں نے ایک دوسرا شخص دیکھا میری امت میں سے اور اسے شیاطین نے گمراہ کر دیا تھا. بیچارہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، وسوسے اس کے ذہن میں جیسے پاگلوں کی کیفیت ہو جاتی ہے. فجاء ذکر اللہ، اس نے زندگی میں جو اللہ کو یاد کیا تھا نا، وہ ایک پرندے کی وہ اللہ کا ذکر یہ اس کے سامنے آیا اور اس نے ان شیطانوں کو اس کے دماغ سے پرے کر دیا اور یہ ٹھیک ٹھاک صحیح سوچنے لگا. اللہ کا ذکر اس کے کام آ گیا. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، تیسرا آدمی میں نے دیکھا اپنی امت کا اور عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر لیا تھا اور قریب تھا کہ اسے جہنم میں پھینکتے، عذاب ہوتا، اس کی نماز اسے بچا کر دیتی. میں نے چوتھا آدمی دیکھا اور شدید پیاس اسے لگی ہوئی تھی. کلما دنا من حوضن، اور پانی کے بڑے بڑے تالاب تھے، جب کسی تالاب کے قریب جاتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا تھا، زور سے کوئی قوت اسے پھینک دیتی تھی. تو رمضان کے روزے آئے، فَأَسْقَاهُ وَأَرْوَاهُ، انہوں نے صرف پانی ہی نہیں اسے پلایا بلکہ کہا اچھی طرح پانی پی لے تیری پیاس بجھ جائے، اور اس کی ساری پیاس مٹا دی. یہ رمضان کے روزے اس کے کام آ گئے.
ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں ایک اور آدمی کے ساتھ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھا کہ رأیت النبیین جلوساً حلقاً حلقاً، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور وہ اپنی اپنی امتوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جب کسی نبی کے حلقے میں یہ لڑکا بیٹھنا چاہتا ہے اسے اٹھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں جگہ نہیں، اور پریشان ہے۔ یہ ہر نبی کے در سے اٹھایا جاتا ہے۔ کلما دنا الی حلقہ، جب بھی کسی حلقے کے قریب ہوتا ہے ترد، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ یہ غسل واجب ہونے پر جو نہا لیتا تھا، فأخذ بیدہ، اس غسل کی پاکیزگی نے اس کا ہاتھ پکڑا، فأقعدہ الی جنبی، اور اس نے اسے لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا کہ لیں یہ آپ کا امتی۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ ہم لوگ ہزاروں لاکھوں بغیر ثواب کی نیت کے بھی تو غسل کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی پاکیزگی میرے لیے، یہ میرے لیے پاک ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے جسے ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے نا کہ اس احادیث کی تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اب ہمارے نزدیک بظاہر یہ نہا لینا ایک ضروری چیز ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن یہ نیکی، اور نیکی کہاں کام آئی اور کہاں جا کے اس نے نصیب اور مقدر والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کے بٹھا دیا۔ یہ وہی چیز ہے جو مسلم کی روایت میں آتی ہے، آپ نے فرمایا لا تحقرن من عملک شیئا، جو نیکی بھی کرو اسے کم درجے کا نہ سمجھو، شکر کرو، اللہ نے اس نیکی کی توفیق دے دی۔ پھر آپ نے چھٹے آدمی کے متعلق کہا، آپ نے فرمایا میں نے اپنی امتی کو دیکھا بین یدئی ظلمہ، اندھیرے اس کے آگے تھے اور اس کے پیچھے بھی اندھیرے تھے، ان یمین ہی، دائیں طرف بھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ان یسار ہی، اور بائیں طرف بھی، ومن فوق ہی ظلمہ، اور اوپر بھی اندھیرے تھے، وہو متحیر فی، اور وہ پریشان حال، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کروں گا کیا، کہاں جاؤں۔ فجاءہ حجہ، اس کا حج آیا اور اس کا عمرہ آیا، فاستخرجاہ من الظلمہ، اس حج اور عمرے نے انہیں اسے نکالا ان ظلمتوں سے، وادخلاہ فی النور، اور نور اور روشنی میں داخل کر۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسانوں کے نصیب بدل دیتی ہیں۔ ساتواں آدمی آپ نے فرمایا ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں ایسا آدمی دیکھا جس کا چہرہ آگ کے شعلوں سے جھلس رہا تھا اور انگارے اس کے چہرے پر گر رہے تھے، اور وہ سخت پریشان تھا، چیخ رہا تھا۔ فجاءتہ صدقتہ، اس کا صدقہ اس کے کام آ گیا۔ فصارت سترن بینہ وبین النار، جہنم کی آگ کے اور اس کے چہرے کے درمیان آ کے اس نے پردہ ڈال دیا۔ وظلن علی راسہ، اور اس کے سر پر سائبان تان دیا، ایک کوئی چیز تان دی، اور وہ ہر طرف سے آگ سے محفوظ ہو گیا، اس کا صدقہ اس کے کام آ گیا۔ ورأیت رجلا من امتی، اور آٹھواں آدمی میں نے اپنی امت میں دیکھا جو میری امت کے دیگر افراد جو مومن تھے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ولا یکلمونہ، کوئی آدمی اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، وہ ہر ایک سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، تو وہ اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھے سلوک سے پیش آتا رہا، وہ نیکی اس کے کام آ گئی۔ فقالت، اور نیکی بولی اور اس کا یا معاشر المومنین، ارے ایمان والو، یہ آدمی وصولاً لرحمہ، زندگی بھر اپنی رشتہ داریاں نبھاتا رہا ہے، اس سے بات کرو۔ تو اس کے اس کہنے کا نیکی کا اتنا اثر ہوا کہ لوگ پلٹے اور انہوں نے تین چیزیں کی۔
ایک چیز تو یہ کی کہ اس ایمان والے سے جسے پہلے وہ دور کر رہے تھے باتیں کرنی شروع کی، پھر آگے بڑھے اور انہوں نے اس سے مسافہ کیا، پھر اس نے ان سے بھی مسافہ کیا، یہ تینوں چیزیں ہو گئیں۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، اور میں نے اپنی امت میں وہ آدمی دیکھا جسے دھکیلا جا رہا تھا۔ دھکیلنا اصل لفظ ہے زبانیہ، زبنن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو دھکیل دینا، کسی چیز کو ہٹا دینا، اور ناقتن زبون، ناقتن زبون وہ اونٹنی جو دودھ دوہنے والے کو ہٹا دے، لاتیں مارتی ہے نا، برتن توڑ دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، اس آدمی کو ہٹا دیتی ہے اور دودھ نہیں نکالنے دیتی، تو وہ فرشتے جو دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم میں پھینک دیتے ہیں، ایک طرف کو کر دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا وہ خوفناک فرشتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ زندگی میں لوگوں کو جو نیکی کی تلقین کرتا تھا اور گناہوں سے روکتا تھا، یہ دو نیکیاں اس کی سامنے آ گئیں، اور انہوں نے آ کے فرشتوں کو ہٹایا۔ وَأَدْخَلَهُ فِي مَلَائِكِ الرَّحْمَةِ، اور جہاں رحمت کے فرشتے اللہ کے بستے تھے وہاں لے جا کر اسے بٹھا دیا کہ تم، یہ دو نیکیاں اسے بتانے لگیں کہ تم اس عذاب سے دور ہو گئے۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، اور میں نے اپنی امت میں اس شخص کو بھی دیکھا، جاسین علی رکبتیہ، وہ دونوں گھٹنوں کے بل ادب اور احترام سے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے بچے اساتذہ کے سامنے، لوگ اپنے مشائخ کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں، والدین کے سامنے، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، وہ اتنے ادب اور احترام سے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اللہ کی زیارت کروں، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ فَجَاءَهُ حسن خلق، ایک نیکی آئی، اور وہ نیکی اصل میں یہ تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، ہر ایک کے ساتھ خوبی سے پیش آتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پردہ اٹھا کے اللہ کے سامنے جا کر بٹھا دیا۔ اس لیے لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا اور ظالموں سے نفرت کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا اور ظالموں پر لعنت بھیجنا، یہ سب انسانی اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہا، ایک پردہ رہ گیا تھا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور اس نیکی نے آ کے اسے اٹھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 11واں آدمی میں نے دیکھا، اور اس کو الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دے دیا گیا تھا، اور وہ پریشان حال پھر رہا تھا قیامت میں کہ میرا کیا بنے گا۔ خوفہ من اللہ عز وجل، وہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا تھا نا، وہ خوف اس کے کام آ گیا، اور اس نے لیا، اس نیکی نے لیا اس کا اعمال نامہ اور دائیں ہاتھ میں دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ سے رجا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا قائم کرنا، دیکھا آپ نے کہاں اس سے کام آیا کہ اس کا نامہ عمل ہی دائیں سے بائیں سے دائیں ہو گیا۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، پھر آپ نے فرمایا میں نے 12واں آدمی وہ دیکھا جس کے نامہ اعمال کے تلنے میں نیکیاں کم ہو گئی، کوئی چیز نہیں تھی جو اسے اب بچائے عذاب سے۔ فَجَاءَهُ رَجَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، تو دنیا میں اللہ کے متعلق وہ جو اچھا سوچتا تھا نا کہ میرا پروردگار مجھ پہ مہربانی کرے گا، یہ امید اس کے کام آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا نیکیوں کی کمی سے۔ رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، اور 13واں آدمی میں نے اپنی امت میں دیکھا، قد ہوا فی النار، جو جہنم میں پھینک دیا۔ جو ہی وہ جہنم میں گرا ہے، فجاءتہ دمعتہ، اس کے آنسو اس کے کام آ گئے، جو کبھی خدا کے خوف سے رویا تھا، تو ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا، اور وہ نیکی نے نکالا اسے اور جہنم سے باہر لے آئی۔ اور پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو پل صراط کو عبور کر رہا تھا، اور وہ کانپ رہا تھا خوف سے کہ اب کیا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل ایسے جیسے ہوائیں کسی تنکے کو ادھر ادھر پھینکتی ہیں۔ تو وہ جو زندگی میں اللہ سے اس کا خیال تھا کہ اللہ اس کے ساتھ مہربانی کرے گا،
اس نے نیکی نے آ کے اسے پکڑ لیا اور اسے سکون سے رہنے کی تلقین کی، اور اس تلقین پہ اس کا خوف نکل گیا اور یہ آرام سے پل صراط سے گزر گیا۔ 15واں آدمی آپ نے فرمایا ورأیت رجلا من امتی، اور میں نے اپنی امت میں ایک اور شخص کو دیکھا جو وہیں پل صراط پہ گرنے کے قریب قریب ہو گیا تھا، اور جو میں نے دیکھا کہ وہ جو میرے لیے سلام پیش کرتا رہتا تھا، مجھ پہ درود بھیجتا رہتا تھا، یہ نیکی اس کے کام آ گئی، اور اس نے اسے وہاں پر قدمے اس کے پاؤں جما دیے اور کہا آرام سے کراس کرو اس کو۔ اور پھر فرمایا رجل من امتی، 16واں آدمی میں نے اپنی امت میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا اور دروازے اس کے لیے نہیں کھلے، تو سخت پریشان تھا کہ میں جنتی ہوں، دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ فجاءت شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا یہ گواہی اس کے کام آ گئی۔ ففتحت لہ الابواب، دروازے کھل گئے، اس نیکی نے کھلوا دیے دروازے سے بولی ہٹو، دروازے کھل گئے، اور اس نیکی نے اسے جنت میں داخل کرا دیا۔ حافظ مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ مدینی امام بخاری کے استاد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے جس سے میں نے پڑھنے گیا ہوں اور میں کچھ گھبرایا ہوں سوائے اس علی ابن مدینی کے، کہ میں جب ان کے درس میں جاتا تھا یہ احادیث سناتے تھے تو مجھے لگتا تھا میں خالی برتن ہوں اپنے اس استاد کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن جد، بہت ہی شاندار حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس کی سند میں آتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حدیث ایسی ہے جو بھروسے اور اعتبار کے قابل ہے۔ 16 آدمیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح قیامت میں کام آتی ہیں، کس طرح کی نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، کہ مر رہا تھا اور فرشتے بھی آ گئے تھے، والدین کے ساتھ جو نیکی کی تھی وہ کام آ گئی اور اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کیا۔